باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج سورۃ الاحزاب کا تیسرے رکوع کے سوال با محاورہ ترجمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ الاحزاب کے 2 رکوع اور ان کی ایکسرسائز سوال جواب ہم دیکھ چکے تھے۔ آج ہمارا نیکسٹ لیکچر سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 3 کی آیات کا ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ بلیک کلر میں ساری آیات ہیں عربی اور بلیو کلر میں ان کا ترجمہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم بے شک تمہارے لیے، فی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسوۃ حسنہ زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ مومنین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے نبی پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو یہ ایک آیت اگر دیکھی جائے تو ہم نبی پاک کی پوری سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت کی امت کی، کہ بحیثیت والد وہ کیسے تھے، بحیثیت شوہر وہ کیسے تھے، بحیثیت بیٹا بھتیجا، بحیثیت بزنس مین، بحیثیت اسٹیٹس مین، بحیثیت آرمی چیف، ہر اعتبار سے انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا۔ بحیثیت ٹیچر وہ کیسے تھے، تو ہر ایک فیلڈ میں آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ایگزامپل ہے۔ لمن کون، اب آگے خود ہی اللہ تعالیٰ بیان کریں کون، یہ تمہارے سے مراد یہاں کون ہے؟ لمن جو کان یرجو اللہ امید رکھتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وذکر اللہ کثیرا اور ذکر کرتا ہے اللہ کا بہت، کرو نہیں یاد کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کو بہت یاد رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین ایگزامپل ہے۔ اچھا، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافقین کا رد عمل، منافقین کا طرز، کیسے ان کا ریئیکشن تھا کہ اتنے زیادہ لشکر کو دیکھ کر کفار کے وہ پریشان ہو گئے تھے اور بھاگ گئے تھے۔ اب مومنین کا کیا رد عمل تھا؟ ولما اور جب رآ دیکھا المؤمنون مومنوں نے الاحزاب لشکروں کو، قالوا انہوں نے کہا، ولما اور جب رآ دیکھا المؤمنون مومنوں نے الاحزاب لشکروں کو، قالوا انہوں نے کہا، ھذا ما وعدنا اللہ، ھذا ما وعدنا اللہ یہ تھا وہ وعدہ جو اللہ ورسولہ اور اس کے رسول کا، کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ وعدہ پورا ہو گیا، مطلب کہ وہ اللہ کی جو مدد آئی، فرشتے جو آئے اور انہوں نے مدد کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا، اور وہ تیز ہوا آئی اور جس نے ان کافر کے لشکر کو، کفار کے لشکر کو اٹھا کے پھینک دیا، تو مومنوں نے کہا ہاں یہ وہ وعدہ تھا جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا، اور وہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ وصدق اللہ، صدق سچ، یہاں لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ٹرانسلیشن لکھتے ہوئے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، یعنی کہ سچے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ وما زادہم الا ایمانا، اور زیادہ ہو گیا ان کا ایمان، زیادہ آگا ہے، ٹھیک ہے، وما زادہ اور نہیں ہوا ہم ان کا الا مگر ایمانا، تو یہ پورے کا مطلب یہ ہے کہ مومنوں کا ایمان بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا، وتسلیما اور انہوں نے اطاعت شروع کر دی، اور اطاعت زیادہ ہوگی ان کی، کہ جب انہوں نے دیکھا مومنین نے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا ہے اور رسول اللہ نے جو فرمایا وہ بھی سچا ہو گیا اور اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مزید اطاعت شروع کر دی۔ من المؤمنین رجال،
مومنوں میں سے کتنے افراد، رجال کہتے ہیں مرد، افراد، صدقو سچ کیا انہوں نے، ما عاہد اللہ جو انہوں نے وعدہ کیا اللہ سے، علیہ فمنہم تو ان میں سے، من قضا من جو قضا پوری کرتے ہیں، نحبہ نظر، ومنہم اور ان میں سے، من ینتظر جو انتظار کرتے ہیں۔ جی یہ کیا بات ہے کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ وہ غزوہ احزاب دوبارہ جنگ ہوئی، غزوہ احزاب ہوا، تو اب وہ اپنے وعدے کو سچا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جانوں کو قربان کریں، اور بے شمار صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان پھر قربان کی، انہوں نے اسلام کا دفاع کیا، مدینے کا دفاع کیا اور اپنی بات کو پورا کیا۔ کئی تو ایسے تھے جنہوں نے وہ وعدہ پورا، جو انہوں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، اس کو پورا کر دیا، اور کچھ ایسے تھے جو اپنی نظر یا اپنی منت کے پورے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ وما بدلوا تبدیلا اور نہیں بدلا انہوں نے، مطلب اپنی بات سے وہ نہیں پھرے اور اپنی بات میں وہ مومن برقرار رہے۔ لیجزی اللہ تاکہ اللہ جزا دے، لیجزی اللہ جزا دے الصادقین سچوں کو، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچا ہونے کی جزا دے، ان کا انعام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے، بصدقہم ان کے سچ کی، اور یعذبہ وہ عذاب دے، المنافقین منافقین کو، مطلب منافقین تو وہاں سے بیچ میں سے نکل کے نا، وہ جنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کو تو عذاب ہوگا، ان کو تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو مومن جو سچے رہے اور ثابت قدم رہے، ان مومنوں کا یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ انعام جو ہے وہ ضرور دے گا، انشاء اگر اللہ چاہے کہ ان کو سزا دے، یا اگر اللہ چاہتا ہے ان کو سزا دے، جیسا اللہ چاہے گا، اگر چاہتا ہے اللہ کی مرضی ہوئی کہ ان منافقین کو عذاب دینا ہے تو اللہ عذاب دے گا، آؤ یا یتوبہ معاف کر دے، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے یا معاف کر دے، علیہم ان پر، ان اللہ بے شک اللہ کان غفور الرحیم بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ چاہے تو ان منافقین کو عذاب دے، چاہے اللہ ان منافقین کو معاف کر دے ان کے اس عمل پر، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ ان منافقین کو عذاب دیتا ہے یا ان منافقین کو معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ ورد اللہ کا مطلب اور پھیر دیا اللہ نے، اللہ زینا جنہوں نے کفروا کفر کیا، بغیظہم اپنے غصے میں، ان کے غصے میں، مطلب وہ جو منافق کفار آئے اور جتنے غصے سے آئے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور اسلام کا نام مدینے کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ نبی پاک کو شہید کر دیں گے، اتنا بڑا لشکر ایک لے کر وہ جو آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جس غصے سے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی غصے کو موڑ دیا اور ان کو واپس پھیر دیا ان کے منہ کو، اور وہ تیز آندھی کی صورت میں آئے، اور جو ایک تیز آندھی آئی اور تیز آندھی نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا ہوا نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کو دور پھینک دیا کہ وہ مدینہ سے چلے گئے۔ لم ینال الخیر کچھ خیر کا مطلب بھلائی اچھائی، لم ینالو حاصل نہ کر سکے، مطلب وہ کچھ اچھا نہیں پا سکے، وہ یہاں جو آئے تھے کافر کرنے کے لیے وہ کر نہیں سکے، کرنا کیا آئے تھے؟ مدینہ منورہ کو ختم کرنے آئے تھے، مسلمانوں کو مارنے آئے تھے اور اسلام کو ختم کرنے آئے تھے، تو وہ کچھ یہاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وکفا اور کافی ہے اللہ المومنین مومنوں کو، اور بے شک اللہ ہی مومنوں کو کافی ہے۔ اللہ سے زیادہ ہمیں کس کی مدد چاہیے اور کس کی دوستی چاہیے کہ اللہ مومنین کا دوست اور مددگار ہے، لہٰذا مومنوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے کافروں کا منہ یہاں سے موڑ دیا۔ جی القتال جنگ میں، کہ جنگ میں اللہ ہی مومنوں کو کافی ہے، وکان اللہ اور اللہ ہے
قوی طاقتور، عزیزن غالب. اللہ طاقتور ہے اور غالب. اللہ جب طاقتور ہے اور اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ساری طاقتیں، تمام قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے یہاں بھی ایسے کیا اور اللہ نے کفار کے لشکر کا منہ واپس موڑ دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے مومنین پر ایک انعام تھا. وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتار دیا ان کو، ظَاهَرُوهُمْ، انہوں نے ساتھ دیا، من سے، اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. بنو قریظہ کی بات ہو رہی ہے. بنو قریظہ نے جو معاہدہ ہوا تھا کہ اگر مدینہ پہ حملہ ہوگا تو اگر مسلمانوں کا دشمن حملہ کرتا ہے تو یہودی جو اہل کتاب وہاں مدینہ میں تھے وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور اگر یہودیوں پر حملہ ہوتا ہے تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے، مدینہ کا مل کر دفاع کریں گے. تو بنو قریظہ نے یہ کیا کہ وہ اندرون خانہ کفار مکہ، قریش مکہ کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ جس حد تک اندر سے مدد کر سکتے تھے کفار کی، وہ انہوں نے کی. تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ساتھ دیا اہل کتاب میں سے کفار کا. اہل کتاب جو تھے بنو قریظہ، انہوں نے ساتھ دیا کافروں کا. تو پھر کیا ہوا؟ من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے. اچھا پیچھے سے آیت کریں کہ ہم نے ان کو قلعوں سے اتار دیا، مطلب کہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو وہاں سے بے دخل کر دیا، اور وہ سارے علاقے، وہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے، تو وہ سارے علاقے مسلمانوں کے پاس آ گئے. ٹھیک ہے. وَقَذَفَ، اور ڈال دیا، فی میں، قلوبہم، ان کے دل، تو ان کے دلوں میں ڈال دیا، الرعب، خوف، مومنوں کا خوف ڈال دیا، فریقاً، کہ ایک گروہ ان میں سے تم، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، وتعصرون، اور تم قید کرتے ہو، فریقاً، ایک گروہ. مطلب کہ اہل کتاب کے ایک گروہ کو مسلمانوں نے مار دیا اور ایک گروہ کو قید کر لیا اور باقی بے دخل ہو گئے. تو یہاں یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل کتاب جنہوں نے مسلمانوں کا مخالفت کی تھی اور مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اس معاہدہ شکنی کی تھی، تو اس کا بھی ان کو بدلہ دیا گیا اور ان کو مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا. وَأَوْرَثَكُمْ، اور وارث بنایا تم کو، اورثہ وارث، ٹھیک ہے، اس جگہ کا وارث بنا دیا، ارضہم، ان کی زمین کا، واو کا مطلب اور، دیارہم، ان کا ملک، اموالہم، ان کا مال، وَأَرْضًا، اور وہ زمین، لم تطئوها، تم نے پاؤں نہیں رکھا. مطلب اس زمین کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا جو کہ اہل کتاب کے پاس تھی، ان کے مال، ان کے اسباب، ان کی زمینیں، اور وہ جگہ جس کے بارے میں مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہودی وہاں مدینہ میں بہت زیادہ طاقتور تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں وہاں بھی طاقت دی، اور وہ بنو قریظہ اور اہل کتاب کے جو علاقے تھے، یہودیوں کے علاقے، وہ بھی تمہارے قبضے میں کر دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور اس کی رعب، تمہارے رعب اور خوف کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گئے. وَقَانَ اللہ، اور اللہ ہے، عَلَىٰ، پر، کل، ہر، شے، چیز، قدیرہ، قدرت رکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے. وہ جس کو چاہے طاقت دے اور جس سے چاہے وہ طاقت چھین لے. تو یہ تھا آج کا ہمارا رکوع نمبر 3 سورۃ الاحزاب کا. یہاں ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. ورڈ ٹو ورڈ اس کی میننگز میں نے آپ کو یہاں بتا دیے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی کوئسچن ہو، کوئی چیز بات سمجھ نہ آئی ہو، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہمارا رکوع نمبر 4 ہے. رکوع نمبر 3 کے سوال جواب نہیں ہے آپ کی بک کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم سوال جواب کے، آپ بعد میں یہ پریشان نہیں ہوئیے گا کہ یہاں سوال جواب نہیں مل رہے، تو وہ بک میں آپ کے سوال جواب نہیں ہے. ہاں، اس کی جو ایکسرسائز ہے الکلمات و تراکیب، وہ لازمی دیکھ لیجیے گا، اس میں جو الفاظ مانا ہے وہ لازمی یاد کر لیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، رکوع نمبر 4 کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.